الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے لیے یہ نہایت سعادت کی بات ہے کہ میں آج اس جگہ پہ آپ سے ہم کلام ہوں جہاں صفوں پر بیٹھ کر میں نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اللہ رب العزت میرے اساتذہ کرام پر اپنی رحمت و برکات کے سارے دروازے کھول دیتے۔ یہ جو لائبریری ہے یہ بھی میرا صدقہ جاریہ ہے، اس لحاظ سے ان کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں پیچھے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ باہر سے حضرت امام محترم سے گزارش کر کے کتابیں پڑھی ہوئی تھی اوپر، وہاں سے نکال کے جلد بندی کروائی، پھر موضوع کی مناسبت سے یہاں الماریوں میں رکھی۔ اللہ تعالی حضرت الامام کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے، تقریر اور خطابات کے مواقع نہیں ہیں کیونکہ سارے میرے سامنے اکثریت جو ہے طلباء کرام کی۔ میں وہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو سمجھ لے تو پھر اس موضوع پر کسی اور کو اپنے سامنے بیٹھنے نہ دیں، ذہن نشیں کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ نے جس کو چنا وہ صحابی بنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے صحابی وہ بنا ہے جس کو اللہ نے چنا تھا اپنے سونے نبی کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دنیا والوں کے دلوں کو دیکھا، جس کا دل سب سے پاک پوتر تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اسے اپنے لیے چن لیا۔ اور پھر نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کا دل سب سے بہترین تھا ان کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے چن لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حلیت الاولیاء کے اندر یہ بات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ، صحابہ کرام جو ہے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واخلصھم قلوب اعمقھم علما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سب سے بڑھ کر نیکی کی طرف مائل، پاک پوتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم سب سے بڑھ کر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تکلف کے اندر بہت کم ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ رب العزت نے ان کو چنا اپنی نبی کی صحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے۔ اور یہ صرف عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی بات نہیں، خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل سونے آپ فرما دیجئے
الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اللہ کے رسول کے فرسٹ کزن تھے، سگے چچا زاد، اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہے جن کے بارے میں خود رسول پاک نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم سب سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے چننے کی بات کی ہے نا، چنیدہ جو لوگ ہیں، وہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے، ساتھ کے لیے چن لیا۔ اب ذرا غور کیجئے، مکہ والوں کو صحابی بننا سب کو نصیب نہیں، سارے مکہ والے صحابی نہیں بن سکتے، حالانکہ قریبی رشتہ دار تھے، کوئی چچا لگتا تھا، کوئی پھوپھا لگتا تھا، کوئی کسی لحاظ سے رشتہ دار، کوئی کسی لحاظ سے رشتہ دار، لیکن صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف کوئی فارس سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی روم سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی یمن سے چلا تو صحابی بن گیا، کسی کے بڑے حبشہ سے چلے تو صحابی بن گئے۔ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے رسول کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ ایک پتھر ہے، ایک پتہ نہیں اس کی حقیقت ہے یا نہیں، مشہور بہت، پارس کا پتھر، پارس، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس کو لوہا چھو جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ پارس کو چھو جائے لوہا تو پارس کے چھونے کی وجہ سے وہ سونا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پارس ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو چھو لیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مس کر لیا، اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کر لی، وہ سونا نہیں بنا، وہ خود پارس بن گیا۔ پھر آگے جس نے اس کو چھوا وہ بھی پارس بن گیا، پھر اس نے جس کو چھوا وہ سونا بن گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی انہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو، عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ کائنات کے سارے لوگوں سے بہترین۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ سے دین کا علم حاصل کیا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے دین حاصل کیا جنہوں نے میرے صحابہ سے دین حاصل کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کائنات کے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے گروہ کے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے دین سیکھا، جو میری رفاقت میں بیٹھے، جنہوں نے میری مصاحبت اور صحبت اختیار کی، جنہوں نے میری مصاحبت اختیار کی، میرے گروہ کے لوگ سب سے بہترین صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ سے دین سیکھا، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین سے دین سیکھا، جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے گروہ کے لوگ میرے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اور ایک مشہور روایت ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، گروہوں میں سے بہترین گروہ میرا گروہ، میرے صحابہ کا گروہ، پھر تابعین کا گروہ، پھر تبع تابعین کا گروہ۔ تو اللہ کے نبی وہ پارس ہیں کہ صحابہ کرام نے چھوا تو صحابہ کرام پارس بن گئے۔
تابعین نے صحابہ کرام کو چھوا تو تابعین پارس بن گئے، تبا تابعین نے تابعین کو چھوا تو سونا بن گیا، اور اللہ کے نبی نے تینوں کو بہترین قرار دیا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دلائل کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ابھی وہ چیزیں جو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ آج کوئی شخص خواب میں سونے نبی کی زیارت کر لے، وہ پھولا نہیں سماتا، فخر کے ساتھ اعزاز سمجھتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ رات میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، حالانکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کے نبی کو جانتا ہے کہ آپ کی صورت مبارک ایسی تھی، آپ کی شکل مبارک ایسی تھی، اگر وہ جاننے والا خواب میں آپ کی صورت دیکھتا ہے تو واقعتاً آپ کی زیارت ہے۔ اور یہ صرف دو قسم کے لوگ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شکل کیسی تھی، ایک تو وہ جنہوں نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا تھا، اور ایک وہ جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی صورت مبارک کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص آج کے مادہ پرستی کے دور کے اندر بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، فخر کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اگر اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے تو اسے اترانا بھی چاہیے۔ یہ کم نصیبے کی بات نہیں ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت۔ اگر ایک عام شخص اللہ کے نبی کی زیارت خواب میں کر کے اتنا فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے جو اللہ کے نبی کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے رہے، جو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے رہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے دین کی باتیں سنتے رہے، جن کو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر بلایا، جن کو اپنی مجلس کے اندر بٹھایا، جن کی صفحے درست کروائی، جن کو کھانا کھاتے ہوئے یہ شرف بخشا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ کتنے ان میں سے ایسے خوش نصیب جنہوں نے اللہ کے نبی کی جھوٹے مشروب کو نوش کیا، اور کتنے ایسے خوش نصیب جن کے جھوٹے کو اللہ کے نبی نے نوش فرمایا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب جنہوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، کتنے ایسے خوش نصیب جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی باہوں میں لیا، اور کتنے ایسے خوش نصیب جن کو اللہ کے نبی نے اپنی باہوں میں لیا۔ کیا کہنا ہے ان کے نصیبے؟ آج لوگ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں کہ کسی طور مدینے کی زیارت ہو جائے، اللہ کے نبی کے شہروں کی زیارت ہو جائے۔ جن لوگوں نے مکہ اور مدینہ کی زیارت کی ہے وہ پھر جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی وہ سسکتے ہیں، بلکتے ہیں کہ کسی طور اللہ کے نبی کے شہروں کی زیارت کرے۔ اور کوئی کہنے والا کہتا ہے اے کاش میں مدینہ کی گلیوں کا پتھر ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں آپ کے راستوں کے کنارے اگا ہوا کوئی درخت ہی ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ مدینے کے راستوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ لوگوں، اگر مدینے کے پتھر، اگر مدینے کے راستوں کی خاک چومے جانے کے قابل ہے تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کبھی مومنین کہا، کبھی متطہرین کہا، کبھی اللہ کا گروہ قرار دیا، کبھی ایمان والا قرار دیا، کبھی اپنے ساتھی کہا،
وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی نے براہ راست تعلیم دی، جن کی تربیت کی، جن کے اندرون کو نکھارا، جن کے بیرون کو سنوارا، ان سے بہترین کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اشدکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط کے اوپر جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اس میں کامیاب وہی ٹھہرے گا جس کے دل کے اندر سونے نبی کے ساتھیوں کی محبت ہو۔ مسند اہل بیت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 25 کے اوپر دونوں کا ملتا جلتا یہ قول موجود ہے، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے محبت۔ یہی نہیں، تفسیر حسن عسکری کے اندر ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف انبیاء کرام سے یہ کہا ان آل محمد افضل آل النبیین وان اصحاب محمد افضل اصحاب المرسلین، کہ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تمام نبیوں کی آل سے بہتر ہے، اور میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمام رسولوں کے اصحاب سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سونے نبی کے لیے چنا، اور جن کی تعلیم و تربیت کا سامان سونے مدینے والے نے کیا ہے۔ میں ایک عمومی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عمومی سوال، آپ مجھے بتائیں کسی کلاس کے اندر 50 طالب علم ہو، صرف 50 ایک استاد ان کو تعلیم دیتا ہے، سال کے بعد امتحان ہو، اس 50 میں سے صرف 3 پاس ہو، صرف 3، 47 فیل ہو جائیں، تو لوگ کلاس کے طلباء کی طرف انگلی اٹھائیں گے یا استاد کی طرف انگلی اٹھائیں گے؟ 50 میں سے صرف 3 پاس، باقی سارے فیل۔ لوگ کہیں گے نالائق ہے استاد، نااہل ہے۔ حالانکہ ہمارے اسکول میں تعلیم ہوتی کتنی؟ 1 سال کی تعلیم میں 2.5 ماہ گرمیوں کی چھٹیاں، پھر سردیوں کی چھٹیاں، ہفتہ وارانہ چھٹیاں، کسی کے جینے کی چھٹی، کسی کے مرنے کی چھٹی، اور جن دنوں میں چھٹی نہیں ہوتی ان دنوں میں بھی صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تعلیم ہوتی۔ اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ استاذ نااہل ہے، 50 میں سے صرف 3 پاس ہوئے، 47 فیل ہو گئے۔ حضرات ذرا سوچیں، یہاں 50 طلباء کی بات ہے اور دوسری طرف 1,44,000 طلباء، وہ طلباء جن کے لیے اللہ رب العزت نے 2 کلاس روم پاس کیے، ایک بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کا کلاس روم، حرم، کہ جہاں ایک نماز پڑھی جائے تو وہاں کی برکات کی وجہ سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے، اور دوسرا کلاس روم مدینہ طیبہ کا جس کو حرم قرار دیا گیا، جہاں لا کر اللہ نے جنت رکھ دی، روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں کی ایک نماز صحیح روایت کے مطابق 1,000 نماز کے برابر، اور ایک ضعیف روایت کے مطابق 50,000 نماز کے برابر۔ دونوں کلاس روم اپنی برکات کی وجہ سے بہترین، اور سلیبس نصاب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا نازل کردہ، جس کے آغاز میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، وہ نصاب ہے جس کے حق ہونے میں، جس کے سچ ہونے میں، جس کے باعث برکت ہونے میں، باعث رحمت ہونے میں، باعث مغفرت ہونے میں، باعث ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ نصاب، وہ سلیبس جس کے بارے میں ارشاد ہوا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو دل کی بیماریوں کی شفا کی حیثیت رکھتا ہے، جو رحمت ہے، جو ہدایت ہے، جو خیر خواہی ہے، وہ نصاب سلیبس اللہ رب العزت کا۔ اور پڑھانے والا کون ہے؟ وہ جس نے یہ کہا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، جو کائنات کا بہترین معلم، کائنات کا بہترین استاد۔ پھر یہی نہیں، اس کے پڑھائے ہوئے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ایک ایسا معلم ان کے اندر بھیجا ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو تعلیم بھی دیتا ہے، اور تعلیم سے پہلے تزکیہ سے نوازتا ہے۔ صرف تعلیم نہیں، تعلیم سے پہلے تربیت۔ اور اس استاد کے پڑھانے کے چند گھڑیاں وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے پڑھانے والا، باریک بینی کے ساتھ نگہداشت کرنے والا، اتنی گہرائی کے ساتھ تعلیم و تربیت دینے والا کہ ایک شخص آیا وضو کر کے، ٹخنے کے پاس تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی، کہا جاؤ پھر وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو مکمل نہیں ہوا۔ اتنی گہری نظر رکھ کے تربیت کرنے والا۔ اور پھر یہ کہا جائے کہ 1-2 سال نہیں، 23 سال تک تعلیم دی، اور اس انداز سے تعلیم دی کہ اس تعلیم و تربیت کو اللہ نے احسان بنایا۔ طلباء کے بارے میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، طلباء کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ 23 سال کی تعلیم کے بعد 1,44,000 طلباء میں سے صرف 3 پاس ہوئے، صرف 3 پاس ہوئے، 1,44,000۔ تو بتائیں یہ انگلی شاگردوں کی طرف اٹھے گی یا استاد تک پہنچے گی؟ سوچیں، یہ انگلی شاگردوں تک رہے گی، استاد تک پہنچے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم من اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں، مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ انگلی شاگردوں تک نہیں رہتی، استاد تک جا پہنچتی۔ حضرات پھر اور انداز سے یہ بات سمجھے، کسی عدالت کے اندر کوئی شخص کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ میں مقدمہ کر رہا ہوں، رٹ دائر کر رہا ہوں، میری مقدمے کی گواہی فلاں شخص دے رہا ہے، فلاں شخص دے رہا ہے، فلاں شخص 2 3 4 گواہ اس نے بیان کیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس مقدمے کے گواہ بھاگ جائیں، کسی مقدمے کے کسی دعوے کے گواہ بھاگ جائیں، بٹھا دیے جائیں یا جھوٹے قرار پائیں، دنیا کی کوئی عدالت اس مقدمے کو سچا ثابت کر سکتی ہے؟ اس دعوے کو جس کے گواہ بھاگ جائیں، جھوٹے قرار پا جائیں یا بٹھا دیے جائیں، بیٹھ جائیں، دنیا کی کوئی عدالت اس دعوے کو سچا ثابت نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام
گواہ ہے مقدمہ نبوت کے، صحابہ کرام گواہ ہے دعوی رسالت کے۔ اس وقت ہی نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو گواہ بناتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر صحابہ کرام کو مجروح قرار دے دیا جائے، اگر صحابہ کرام کو جھوٹا قرار دے دیا جائے تو یہ گواہوں تک انگلی نہیں رہے گی، یہ انگلی اٹھے گی تو مقدمہ نبوت پہ اٹھے گی، دعوی رسالت پہ۔ حضرات، یہ قرآن پاک ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ یہ دین احادیث کی صورت ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ سارے کا سارا دین جو احادیث پر مبنی ہے، صحابہ کرام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول اس طرح کیا کرتے تھے، ہم نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں انگلی اٹھائی جائے تو قرآن کی صداقت پر حرف آئے گا، احادیث کی حقانیت پہ حرف آئے گا، دین اسلام کے حق ہونے پہ حرف آئے گا، رسول اللہ کے سارے اسلام پر حرف آئے گا۔ اس لیے سونے نے کہا تھا، من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ صرف 3 پاس ہوئے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کا امتحان لیا، ان کے تقوی کو پرکھا، اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا۔ صرف کامیاب قرار نہیں دیا، اجر عظیم، بڑی بڑی اجر عظیم کی شیلڈ عطا کی ہے۔ اب بتاؤ، جن کو اللہ کامیاب قرار دیتا ہے ان کے بارے میں اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انگلی کہیں اور اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ سیوطی نے، یہ مفتاح الجنہ کی روایت، علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ علامہ دینوری نے روایت کیا کہ ایک بار نا زندیق اکٹھے ہوئے۔ زندیق اسے کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو گندا کرتے، اصطلاح۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں غلط غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ ان کا ایک سیانہ تھا، اس نے کہا اگر تم نے ایسا کیا نا تو یہ مسلمان تمہیں مار دیں گے، تم ایسا کرو ان کے ساتھیوں کے بارے میں شکوک پھیلانا شروع کر، شکوک و شبہات پھیلانا شروع کر۔ جب ساتھیوں کے بارے میں کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ اگر کسی کو تکلیف دینی ہو نا تو اس کے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اس کے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھیوں کو برا کرو گے تکلیف انہی کو پہنچے گی۔ اسی طرح علامہ خطیب بغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، عبداللہ بن مصعب جو گورنر تھا ہارون کے دور کے اندر، کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم زندیقوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں زبان کو گندا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا وہ زندیق۔ کہنے کا کیوں؟ کہنے میں اس لیے کہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ مدینے والے پہ انگلی اٹھاتے، انہوں نے اللہ کے رسول کے صحابہ پر انگلی اٹھا کر در حقیقت اللہ کے رسول پر انگلی اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے یا جن کی صحبت میں اللہ کے رسول رہا کرتے تھے وہ مشکوک ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ صالح کی صحبت میں بیٹھنے والا صالح ہوتا ہے اور برے کی صحبت میں بیٹھنے والا برا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کا کم بدعت، اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں ذہن گندا ہو گیا تو لوگ کہیں اور جا پہنچے۔
حضرات، اللہ کے نبی نے جن کی تعلیم کی، اللہ کے نبی نے جن کی تربیت کی، اللہ کے نبی نے جن کو بہترین قرار دیا،